السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی کہانی بھی انتہائی دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی جگہ کی ہے جہاں پر دکھنے میں تو وہ لوگ انسان لگتے تھے پر وہ انسان تھے نہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں اوپر والی منزل پر انسان نہیں جنات رہتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ سال 2011 اسلم نام کا ایک محنتی اور سادہ انسان اپنی چھوٹی سی فیملی کے لیے ایک سستا اور مناسب گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پورٹ قاسم میں ملازم تھا، اس لیے گلشن حدید کے علاقے میں ایک مناسب سا نیچے کا پورشن مل گیا۔ گھر صاف ستھرا اور محلے دار بھی بظاہر ٹھیک لگ رہے تھے۔ اوپر والے پورشن میں ایک اور فیملی رہتی تھی، نارمل لوگ، ہنستے بولتے، کوئی خاص عجیب بات نہیں تھی، کم از کم شروع کے چند دن پرسکون گزرے، لیکن پھر چھوٹے واقعات ہونے لگے، جیسے کبھی بچوں کے اسکول یونیفارم صبح غائب ہو جاتے، کبھی رات کے وقت چھت سے بلیوں کے زور سے رونے کی آوازیں آتی، کبھی اچانک رات میں دروازے پر زور سے دستک سنائی دیتی، مگر دروازہ کھولنے پر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اسلم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہ سب بار بار ہونے لگا تو ایک دن اس نے اوپر والے خاندان سے ذکر کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے، آپ کو شاید وہم ہو رہا ہے۔ چند دن بعد اوپر والوں نے اسلم کو اور اس کے اہل خانہ کو رات کے کھانے کی دعوت پر بلایا۔ پہلے تو سب معمولی لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اوپر پہنچے کچھ انتہائی غیر معمولی محسوس ہوا۔ گھر میں ایک بھاری سی فضا تھی۔ اوپر والی فیملی عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک غیر فطری چمک تھی، ان کے سوالات کچھ زیادہ عجیب تھے۔ کیا آپ کو جنات پر یقین ہے؟ کبھی کسی سائے کا احساس ہوا ہے؟ جب کھانا پیش کیا تو اس سے ایک ہلکی سی عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے کچھ سڑا ہوا ہو، اور سب لوگ، بچے، مرد، عورتیں اسلم اور اس کی بیوی کو مسلسل گور رہے تھے، جیسے وہ ان کا شکار ہو۔ اسلم نے فوراً ایک بہانہ بنایا اور اپنی فیملی کو فوراً نیچے لے آیا۔ اگلے دن اسلم نے اپنے برابر والے ایک پڑوسی سے اس عجیب رات کا تذکرہ کیا۔ پڑوسی نے یہ سن کر چونک کر اسلم کو گھورا اور کہا، بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر والے پورشن میں کوئی 3 سال سے نہیں رہتا، وہاں ایک قتل ہوا تھا، تب سے وہ جگہ بند ہے۔ اسلم کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، زبان خشک ہو گئی، جسم سے پسینہ جاری ہو گیا۔ وہ جو کل رات جس فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا وہ کون تھی؟ اگر وہ انسان نہیں تھے تو کیا تھے؟ اسی دن اسلم نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا سامان پیک کیا، اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن اسی رات کی وہ آوازیں، وہ ہنسی، وہ سوال آج بھی اس کے خوابوں میں زندہ ہیں۔